علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا جو باب زیر بحث ہے، باب السلام فی الصلاۃ هل هو من فروضها، اس باب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس باب کی غالباً 2 نشستیں مکمل ہو چکی، اور جو گفتگو کا سلسلہ تھا باب کے آغاز میں صرف سلام سے بحث تھی کہ سلام فرائض نماز میں سے ہے یا واجبات نماز میں سے ہے۔ اس بحث کو مکمل کیا جا چکا ہے، اور دوسرا مسئلہ آیا تھا کہ قاعدہ اخیرہ کا حکم کیا ہے، یہ فرائض نماز میں سے ہے یا واجبات یا سنن نماز میں سے ہے۔ اسی سلسلے میں ایک قول گزرا تھا بعض تابعین کا، جیسے عطاء ابن ابی رباح اور امام مالک کا بھی ایک قول تھا، اور وہاں پر اس چیز کی صراحت کی گئی تھی کہ ان حضرات کے نزدیک جو ہے قاعدہ اخیرہ یہ فرض نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی گئی تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی، اور اس حدیث پر کلام کیا گیا اور یہ ثابت کیا گیا کہ ابن مسعود کی حدیث اس سلسلے میں جو آئی ہے، اور حضرت علی کی جو روایت آئی ہے جس میں قاعدہ اخیرہ کا تذکرہ ہے، وہ روایت مفصل ہیں، اس لیے ان روایتوں پر عمل کیا جائے گا، اور جو روایت عبداللہ بن عمر بن عاص کی مجمل ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فریق اول، یعنی جو حضرات قاعدہ اخیرہ کو فرض نہیں مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخری سجدے کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے، ان حضرات کی طرف سے یہاں ایک نظر اور ایک قیاس پیش کیا گیا ہے۔ اس قیاس کو آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ النَّظْرِ، یہاں سے فریق اول یعنی جو حضرات قاعدہ اخیرہ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں، ان حضرات نے یہاں پر ایک نظر پیش کی ہے۔ نظر یہ ہے کہ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا، یعنی جن حضرات نے یہ کہا ہے إِنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، کہ جب نمازی اپنے آخری سجدے سے سر اٹھا لے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ان حضرات نے نظر یہ پیش کی ہے، قالو، انہوں نے کہا ہے۔ اب اس کو میں پہلے اپنے الفاظ میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے قاعدہ اخیرہ کی عدم فرضیت پر۔ وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ ایسا قاعدہ ہے جس کے اندر تشہد پڑھا جاتا ہے، اور نماز سے خارج ہونے کے لیے، نماز سے باہر ہونے کے لیے لفظ سلام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے یعنی قاعدہ اولا پر غور کیا تو دیکھا وہ بھی ایک ایسا قاعدہ ہے جس میں تشہد پڑھا جاتا ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ میں بھی تشہد پڑھا جاتا ہے، قاعدہ اولا میں بھی تشہد پڑھا جاتا ہے۔ اور تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اولا کا تشہد یہ دونوں بھی چیزیں فرض نہیں ہیں، یعنی نہ قاعدہ اولا فرض ہے اور نہ اس میں پڑھا جانے والا تشہد یہ فرض ہے، بلکہ یا تو یہ سنت ہے یا واجب ہے۔ پھر سے اس کو سن لیجیے۔ ہم نے غور کیا کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر بھی تشہد پڑھا جاتا ہے، قاعدہ اولا کے اندر بھی تشہد پڑھا جاتا ہے، اور قاعدہ اولا کے اندر یہ چیز متفق علیہ ہے کہ نہ قاعدہ اولا فرض ہے نہ اس میں پڑھا جانے والا تشہد فرض ہے، بلکہ سنت ہے یا واجب ہے۔ البتہ قاعدہ اخیرہ کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا یہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ چونکہ اختلافی مسئلہ ہو گیا، تو ہم نے قاعدہ اخیرہ کو جو کہ اختلافی مسئلہ ہے اس کو قاعدہ اولا پر قیاس کیا جو کہ اجماعی مسئلہ ہے، اور قاعدہ اولا کے اندر تشہد یعنی دونوں چیزیں بالاتفاق فرض نہیں ہیں، بلکہ یا تو یہ سنت ہیں یا واجب ہیں۔ تو اسی طرح قاعدہ اخیرہ اور قاعدہ اخیرہ کا تشہد اور سلام یہ سب کی سب باتیں سنت یا واجب ہونے چاہیے، نہ کہ فرض۔ ایک قیاس کی جہت تو یہ ہوئی۔ دوسری نظر اسی کے اندر ضمنی نظر یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری نماز کے اندر ہر رکعت کے قیام اور رکوع اور سجدے کے بارے میں غور کیا، تو ہم نے دیکھا سب کا حکم ہر رکعت میں یکساں ہے، یعنی ہر رکعت میں قیام، ہر رکعت کا رکوع، ہر رکعت کا سجدہ، سب کا حکم یکساں ہے، یعنی فرض ہے۔
تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کے اندر جتنے قاعدے ہیں ان سب کا حکم بھی یکساں ہونا چاہیے، اور قاعدہ اولیٰ کا فرض نہ ہونا یہ سب کے نزدیک مسلم ہے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں اختلاف ہے، لہٰذا قاعدہ اخیرہ بھی قاعدہ اولیٰ کی طرح فرض نہیں ہونا چاہیے تاکہ نماز کے تمام قاعدے ایک ہی حکم میں داخل ہو جائیں۔ لہٰذا ہماری اس عقلی دلیل سے قاعدہ اخیرہ کا فرض نہ ہونا یہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ پوری نظر ہوئی فریق اول کی، یعنی جو حضرات قاعدہ اخیرہ اور سلام دونوں کی عدم فرضیت کے قائل ہیں۔ اب اس کو ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے قالو، یہاں سے فإن الذین قالو، تو کیونکہ جن لوگوں نے یہ کہا انہ اذا رفع رأسہ من آخری سجدۃ من صلاتہ فقد تمت صلاتہ، کہ جب نمازی آخری سجدے سے سر اٹھا لے تو اس نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرات قالو، اب دوسرا قالو، یہ حضرات بطور دلیل اور ثبوت یہ پیش کرتے ہیں رأینا ھذا القعود قعود التشہدی، وہ بطور ثبوت یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تشہد والا قاعدہ ہے۔ کون سا؟ یعنی قاعدہ اخیرہ، اس میں تشہد پڑھا جاتا ہے۔ وفیہ ذکر یتشہد بہ، اور اس تشہد والا ذکر اور و تسلیم اور سلام یخرج بہ من الصلاۃ، اس کے ذریعے نماز سے باہر آتے ہیں، یعنی اس تشہد اور سلام کے ذریعے نماز سے باہر آتے ہیں۔ وقد رأینا قبلہ فی الصلاۃ قعودا فیہ ذکر یتشہد بہ، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اسی نماز کے اندر ایک قاعدہ اور ہے جس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور اس میں بھی تشہد کا ذکر تو موجود ہے۔ فکل قد اجمع ان ذلک القعود الاول وما فیہ من الذکر لیس ہوا من صلب الصلاۃ، تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلا قاعدہ اور اس میں پڑھا جانے والا تشہد یہ فرائض نماز میں سے نہیں ہے، بل ہوا من سننھا، بلکہ یا تو یہ سنن نماز میں سے ہے یا واجبات نماز میں سے۔ واختلف فی القعود الاخیری، ہاں آخری قاعدے کے اندر اختلاف ہے۔ فالنظر علی ما ذکرنا، تو ہماری بیان کردہ تصریح پر قیاس کرتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے؟ ان یکون کالقعود الاولی، کہ قاعدہ اخیرہ بھی قاعدہ اولیٰ کی طرح ہو، ویکون ما فیہ کما فی القعود الاول، اور جو چیز قاعدہ اخیرہ میں پڑھی جاتی ہے یعنی تشہد، وہ بھی ویسا ہی ہو جیسے قاعدہ اولیٰ میں ہے، یعنی جیسے قاعدہ اولیٰ میں تشہد فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے قاعدہ اخیرہ میں بھی تشہد فرض نہیں ہونا چاہیے۔ فیکون سنۃ وکل ما یفعل فیہ سنۃ، لہذا قاعدہ اخیرہ بھی سنت ہونا چاہیے قاعدہ اولیٰ پر قیاس کرتے ہوئے، وکل ما یفعل فیہ سنۃ، اور جو کچھ قاعدہ اخیرہ میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی سنت ہونا چاہیے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ کما کان القعود الاول سنۃ، جیسا کہ پہلا قاعدہ سنت ہے، وکل ما یفعل فیہ سنۃ، اور جو کچھ اس میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی سنت ہے۔ یہ قیاس کی ایک جہت تھی۔ آگے دوسری جہت، وقد رأینا القیامہ، اور ہم نے غور کیا اس قیام کے اندر جو ہر نماز میں ہوتا ہے، والرکوع، رکوع کے اندر غور کیا، والسجود، اور سجود کے اندر غور کیا، الذی فیہا ایضا کلہ کذالک، یعنی ہم نے ان تینوں چیزوں میں غور کیا کہ رکوع، سجدہ اور قیام ایضا کلہ کذالک، یہ سب بھی ویسے ہی، یعنی جو حکم پہلی رکعت میں رکوع کا ہے، قیام کا ہے، سجدے کا ہے، وہی حکم دوسری رکعت کے سجدے کا، رکوع کا اور قیام کا ہے۔ فالنظر علی ما ذکرنا ان یکون القعود فیہا ایضا کلہ کذالک، تو اس پر نظر کا تقاضا یہ ہے کہ پوری نماز میں قعود کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے، یعنی جب پہلا قاعدہ واجب ہے یا سنت ہے اور فرض نہیں ہے تو دوسرا قاعدہ بھی فرض نہیں ہونا چاہیے۔ فلما کان بعضہ باتفاقہم سنہ، تو جب ایک قاعدہ تمام علماء کے اتفاق سے سنت یعنی واجب ہے، کان ما بقی منہ کذالک اذا فی النظر، تو نظر کا تقاضا یہی ہے کہ باقی دوسرا قاعدہ یعنی قاعدہ اخیرہ یہ بھی فرض نہیں ہونا چاہیے، سنت یا واجب ہونا چاہیے۔ یہ دو نظر گویا کہ ضمنی طور پر اگر اجماعی طور پر دیکھیں تو یہ ایک نظر ہے، اور الگ الگ اس کے مضمون کو دیکھیں تو یہ دو نظر ہو گئیں۔ یہ نظر پیش کی گئی
ان حضرات کی طرف سے جو قاعدہ اخیرہ کی عدم فرضیت کے قائل ہیں۔ اب جو حضرات فرضیت کے قائل ہیں ان کی طرف سے امام طحاوی نے اس نظر کا جواب پیش کیا، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِمُ الْآخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے، دوسروں سے مراد کون ہے؟ جو قاعدہ اخیرہ کی فرضیت کے قائل ہیں۔ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِمُ الْآخَرُونَ، اور ان پر یعنی فریق اول پر دوسروں نے اس نظر اور اس عقلی دلیل کے ذریعے احتجاج کیا ہے، یا ان کی نظر کا یا ان کے قیاس کا جواب دیا ہے۔ اب یہ ان حضرات کی دلیل کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے، فریق اول نے جو قیاس پیش کیا اس میں بنیادی طور پر بات کیا تھی، قاعدہ اخیرہ کو قاعدہ اولا کی طرح تسلیم کیا گیا، اور نظر کا دار و مدار اسی بات کے اوپر ہے کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ کا حکم ایک ہے، جبکہ ہم جواباً نظر یہ پیش کرتے ہیں کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ کے درمیان فرق ہے۔ آپ نے دونوں کا ایک حکم بیان کر کے نظر پیش کی، جبکہ ہمیں یہ بات مسلم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم غور کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ کے حکم میں اختلاف ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مثلا اگر نمازی قاعدہ اولا چھوڑ کر تیسری رکعت کے لیے پورا کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد اسے یاد آ جائے تو قاعدہ اولا کی طرف لوٹ آنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ قیام پر برقرار رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر نمازی قاعدہ اخیرہ کو چھوڑ کر پورا کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد اسے یاد آیا نہیں مجھے تو قاعدہ کرنا تھا، تو اس کو قاعدے کی طرف لوٹ آنے کا حکم دیا جائے گا اور قیام برقرار رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لہذا دونوں قاعدوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہوا، اور جس قاعدے کی طرف لوٹ آنے کا حکم نہیں ہے وہ سنت ہے یا واجب ہے؟ جس قاعدے کی طرف لوٹ آنے کا حکم نہیں ہے وہ یا تو سنت ہوگا یا واجب ہوگا۔ جیسے کہ قاعدہ اولا ہے، قاعدہ اولا میں آدمی اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا تب اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لوٹ کر آئے، تو جس قاعدے کی طرف لوٹ کر نہ آنے کا حکم ہے وہ سنت ہوگا یا واجب ہوگا، اور جس قاعدے کی طرف لوٹ کر آنے کا حکم ہے وہ فرض ہوگا اور صلب صلاۃ میں سے ہوگا۔ تو چونکہ قاعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آنے کا حکم ہے اور قاعدہ اولا کی طرف لوٹ آنے کا حکم نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس قاعدے کی طرف لوٹ آنے کا حکم ہے وہ فرض ہوگا اور جس کی طرف لوٹ آنے کا حکم نہیں ہے وہ سنت یا واجب ہوگا، لہٰذا تمہاری عقلی دلیل قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اگر سجدہ چھوڑ کر قیام کے لیے کھڑا ہو گیا، قیام میں چلا گیا، تو اس کو لوٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ فرائض نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے قاعدہ اخیرہ کا بھی حکم ہے، لہٰذا قاعدہ اخیرہ بھی صلب صلاۃ میں سے ہے۔ یہ نظر کا خلاصہ تھا، ان کے نظر کی جواب، یعنی فریق اول نے جو نظر پیش کی تھی اس نظر کا جواب اس نظر کے ذریعے دیا گیا۔ اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فقالو، تو ان حضرات نے کہا، کن نے؟ جو حضرات قاعدہ اخیرہ کو فرض مانتے ہیں۔ دیکھیے، قد رأینا القعود الاول من قام عنہ ساہیا فاستتم قائما امر بالمضی فی قیامہ۔ ہم نے دیکھا کہ قاعدہ اولا کی حیثیت یہ ہے کہ جو شخص بھول کر کھڑا ہو جائے اور قاعدہ اولا نہ کرے، فاستتم قائما، اور پوری طرح کھڑا ہو جائے، امر بالمضی فی قیامہ، تو اس کو قیام میں برقرار رہنے کا حکم دیا جائے گا، مطلب قاعدے کی طرف پلٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ولم یؤمر بالرجوع الی القعود، اور اسے قعود کی طرف واپس آنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ایک بات، وقد رأینا من قام من القعود الاخیر ساہیا، پھر ہم نے قاعدہ اخیرہ پر غور کیا، اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ سے بھول کر کھڑا ہو جائے اور قاعدہ اخیرہ نہ کرے، حتی استتم قاعدا، یہاں تک کہ وہ قائما، یہاں تک کہ وہ پورے طور پر کھڑا ہو گیا، امر بالرجوع الی قعودہ، تو اسے قعود کی طرف لوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسے قعود کی طرف لوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو قاعدہ اولا سے اگر بھول کر کھڑا ہو جائے، پورا کھڑا ہو جائے، تو قعود کی طرف لوٹنے کا حکم نہیں ہے،
لیکن قاعدہ اخیرہ میں اگر یہ صورت پیش آئے تو پھر اسے قاعدہ اخیرہ کی طرف لوٹنے کا حکم ہے۔ قالوا، اب یہ حضرات کہتے ہیں فما یؤمر بالرجوع الیہ، یعنی کیوں حکم دیا جاتا، دونوں میں فرق کیا ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں لوٹنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے اور قاعدہ اخیرہ میں لوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو ایسا فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں فما یؤمر بالرجوع الیہ بعد القیام عنہ فهو الفرض، فما یؤمر بالرجوع الیہ، تو جس میں رجوع کا حکم دیا جاتا ہے قیام کے بعد بھی، تو وہ اس لیے کہ وہ فرض ہے، یعنی جس میں لوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس قاعدے میں مکمل قیام کے بعد لوٹنے کا حکم ہو وہ فرض ہے، جیسے قاعدہ اخیرہ فما یؤمر بالرجوع الیہ بعد القیام عنہ فهو الفرض، تو جس قاعدے کی طرف قیام کے بعد لوٹنے کا حکم ہے تو وہ فرض ہے، وما لا یؤمر بالرجوع الیہ بعد القیام عنہ فلیس ذلک بفرض، اور جس قاعدے کی طرف قیام کے بعد لوٹنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ان من قام وعلیہ سجدۃ من صلاتہ، کہ وہ شخص کہ جس کی نماز کا سجدہ رہ گیا ہو اور وہ کھڑا ہو جائے، حتی استتم قائما، یہاں تک کہ پورا کھڑا ہو جائے مکمل طور پر، امر بالرجوع الی ما قام عنہ، تو اسے اس طرف پلٹنے کا حکم دیا جائے گا جس سے وہ کھڑا ہوا تھا، یعنی سجدے کی طرف، لأنہ قام فترک فرضا، کیونکہ وہ کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس نے ایک فرض کو چھوڑ دیا تھا، فامر بالعود الیہ، لہذا اسی فرض کی طرف اسے پلٹنے کا حکم دیا جائے گا، وکذلک القعود الاخیر، اور یہی حکم قاعدہ اخیرہ کا بھی ہے، لما امر الذی قام عنہ بالرجوع الیہ کان ذلک دلیلا علی انہ فرض، اور اسی طرح قاعدہ اخیرہ ہے، جب نمازی کو قیام سے قعود کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا، کان ذلک دلیلا علی انہ فرض، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، ولو کان غیر فرض، اگر یہ قاعدہ اخیرہ فرض نہ ہوتا، اذن لما امر بالرجوع الیہ، تو پھر قاعدہ اخیرہ کی طرف پلٹنے کا حکم بھی نہیں دیا جاتا، کما لم یؤمر بالرجوع الی القعود الاولی، جیسا کہ قاعدہ اولیٰ چھوٹنے کی صورت میں قاعدہ اولیٰ کی طرف پلٹنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی نظر کا جواب پیش کر دیا، اب یہاں سے پھر سے فریق اول کی طرف سے اس جواب پر جرح پیش کی جا رہی ہے، فکان من الحجۃ علیہم للآخرین، اور ان کے خلاف، یعنی جو قاعدہ اخیرہ کو فرض مانتے ان کے خلاف دوسروں کی دلیل یہ ہے، کن کی؟ جو قاعدہ اخیرہ کو فرض نہیں مانتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے۔ اب اس دلیل کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس دلیل کو پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ امام طحاوی نے اس دلیل کے ذریعے فریق اول کے مذہب کو پختہ کیا ہے، پھر اخیر میں باب کے اخیر میں جو ہے ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد کے مسلک کی تائید پیش کی ہے، اور یہ جو نظر پیش کی جا رہی ہے گویا کہ فریق ثانی کی نظر پر ایک جرح پیش کی جا رہی ہے، اور یہ جرح کو دیکھتے ہوئے امام طحاوی نے یہ فرمایا ہے کہ عقلی دلیل کو اگر دیکھا جائے تو فریق اول کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ دیکھ لیجئے، پہلے اس نظر کو ہم پڑھ لیتے ہیں، فکان من الحجۃ علیہم للآخرین، اور دوسروں کی دلیل فریق، یعنی عدم فرضیت کے قائلین کی دلیل، قائلین فرضیت کے خلاف یہ ہے، کیا ہے؟ ابھی جو نظر پیش کی گئی قائلین فرضیت کی طرف سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ کے حکم میں فرق ہے، قاعدہ اولیٰ چھوڑ کر اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو لوٹ کر آنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، اور قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر کھڑا ہو جائے تو لوٹ کے آنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو گویا کہ اس دلیل کے اندر، اس عقلی دلیل کے اندر، اس قیاس کے اندر قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ کے درمیان حکم کا فرق بتایا گیا ہے۔ اب اس پر جرح یہ ہے کہ تم نے قاعدہ اخیرہ اور قاعدہ اولیٰ کے درمیان فرق کرنے کے لیے علت بیان کی ہے، یعنی تم نے یہ کہا ہے کہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ کے درمیان فرق ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ کے درمیان حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے فرق نہیں ہے،
بلکہ یہ جو فرق آیا کہ قاعدہ اولیٰ کی طرف پلٹنے کا حکم نہیں ہے، قاعدہ اخیرہ کی طرف پلٹنے کا حکم ہے، یہ دراصل ایک دوسرے اصول پر مبنی ہے۔ پھر سن لیجئے، جواباً جرح یہ کی جائے گی کہ تم نے جو قاعدہ اخیرہ اور قاعدہ اولیٰ کے درمیان فرق کرنے کے لیے علت بیان کی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ کے درمیان حکم کے اعتبار سے کوئی فرق ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہاں پر ایک اصول ہے، اس اصول کی بنیاد پر فرق ہوا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب نمازی کوئی سنت چھوڑ کر کسی فرض میں داخل ہو جائے تو سنت کی طرف لوٹ کر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ فرض کا مقام بلند ہوتا ہے، بلکہ فرض میں برقرار رہنے کا حکم ہے۔ مثلا قاعدہ اولیٰ بھول کے کوئی شخص سیدھا کھڑا ہو گیا تو قاعدہ اولیٰ چونکہ فرض یا واجب ہے، سنت یا واجب ہے، اب یہ چھوڑ دیا اور قیام میں چلا گیا، اور قیام جو ہے یہ فرض ہے، اور فرض میں داخل ہونے کے بعد سنت کی طرف پلٹنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسی فرض کو برقرار رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے کہ قاعدہ اولیٰ میں ہوتا ہے۔ قاعدہ اولیٰ چھوڑ کر اگر کھڑا ہو گیا تو قاعدہ اولیٰ کی طرف پلٹنے کی اجازت نہیں ملیں گی، بلکہ وہ اس کو قیام جاری رکھنے کا حکم ہوگا، کیونکہ قیام فرض ہے اور فرض میں داخل ہونے کے بعد اس کو جاری رکھنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا ہو کہ سنت چھوڑ کر، جب نمازی کوئی سنت چھوڑ کر ایسی حالت میں داخل ہو جائے جو حالت نہ سنت کی ہو نہ فرض کی ہو، تو اس وقت نمازی کو سنت کی طرف لوٹ آنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ جیسے نمازی قاعدہ اولیٰ چھوڑ کر کھڑا ہونے لگا اور ابھی مکمل کھڑا نہیں ہوا تھا، تو یہ حالت نہ تو سنت کی حالت ہے نہ فرض کی حالت ہے، لہذا نمازی کو قاعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ آنے کا حکم ہوتا ہے، اس لیے کہ نمازی کسی فرض کے اندر داخل نہیں ہوا۔ ہاں اگر پورا کھڑا ہو جاتا تو کہ فرض کے اندر داخل ہو گیا، اب وہ نہیں لوٹ سکتا۔ اسی طرح جب نمازی قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو 5ویں رکعت چونکہ نہ تو سنت صلاۃ میں سے ہے اور نہ واجبات نماز میں سے ہے نہ فرائض نماز میں سے ہے، اس لیے نمازی کو قاعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو قاعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ کر نہ آنے کا حکم اور قاعدہ اخیرہ کی طرف لوٹ کر آنے کا حکم اسی قانون پر مبنی ہے، اس لیے نہیں جیسے تم نے بیان کیا کہ چونکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے اس لیے لوٹ آنے کا حکم ہے، قاعدہ اولیٰ فرض نہیں ہے اس لیے لوٹ آنے کا حکم نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ جب نمازی کسی سنت یا واجب کو چھوڑ کر کسی فرض میں داخل ہو جائے تو پھر سنت کی طرف لوٹ آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور جب نمازی کسی سنت یا واجب کو چھوڑ کر کسی فرض میں داخل نہ ہو تو لوٹ آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر یہ فرق ہے۔ تو اس پوری نظر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام طحاوی یہاں پر قاعدہ اخیرہ کی عدم فرضیت کے قائل ہوں، اور گویا کہ ان کی عقلی دلیل یہ مضبوط نظر آتی ہے، لیکن ہمارے ائمہ ثلاثہ اس کے قائل نہیں، بلکہ یہ حضرات قاعدہ اخیرہ کی فرضیت کے قائل ہیں۔ اب یہ دوسری نظر کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخِرِينَ، اور ان کے خلاف یعنی فرضیت قعود کے قائلین کے خلاف دلیل یہ ہے ان کی، انما امر الذي قام من القعود الاول حتى استتم قائما بالمضي في قيامه، کہ جو شخص قاعدہ اولیٰ سے کھڑا ہو گیا اور وہ پورا مکمل طور پر کھڑا ہو گیا، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ قیام کو برقرار رکھے، وَأَن لَا يَرْجِعْ إِلَىٰ قُعُودِهِ، اور قاعدے کی طرف نہ لوٹے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ قَامَ مِنْ قُعُودٍ غَيْرِ فَرْضٍ، کیونکہ وہ ایسے قعود سے کھڑا ہوا ہے جو فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسے قعود سے کھڑا ہوا ہے جو فرض نہیں ہے۔ فَدَخَلَ فِي قِيَامِ فَرْضٍ، اور دوسری طرف وہ کیا ہے؟ فرض قیام میں داخل ہو گیا، یعنی قیام کے اندر داخل ہو گیا۔
فلم یؤمر بترک الفرض والرجوع الی غیر الفرض، اب چونکہ قیام فرض ہے اس میں وہ داخل ہو گیا اور قاعدہ فرض نہیں تھا، لہذا اسے فرض کو ترک کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور غیر فرض کی طرف رجوع کا لوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وَأُمِرَ بِالتَّمَادِي عَلَى الْفَرْضِ حَتَّى يُتِمَّهُ، اور اسے فرض پر برقرار رہنے کا حکم دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ فرض کو مکمل کر لے۔ فَكَانَ لَوْ قَامَ عَنِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ، چنانچہ اگر وہ نمازی قاعدہ اولا سے کھڑا ہو جاتا، فلم یستتم قائما، اور پورے طور پر کھڑا نہ ہوتا، امر بالعود الی القعود، تو پھر اسے قعود یعنی بیٹھنے کا حکم دیا جاتا، لأنہ ما لم یستتم قائما فلم يدخل فی فرض، کیونکہ جب تک وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو وہ قیام کے فرض میں داخل نہیں ہوا تھا۔ فامر بالعود مما لیس بسنت ولا فرض الی القعود الذی هو سنت، لہذا اسے پلٹنے کا حکم دیا جائے گا اس حالت سے جو نہ تو سنت ہے اور نہ فرض ہے۔ کس کی طرف پلٹنے کا؟ الی القعود الذی هو سنت، اس قعود کی طرف جو سنت ہے یعنی واجب ہے۔ وکان یؤمر بالعود مما لیس بسنت ولا فریضۃ الی ما هو سنت، اور اسے لوٹنے کا حکم دیا جائے گا اس چیز سے جو نہ سنت ہے اور نہ فرض ہے، اس چیز کی طرف جو کہ سنت ہے یعنی قاعدہ اولا۔ ویؤمر بالعود من السنت الی ما هو فریضۃ، اور سنت سے اس چیز کی طرف پلٹنے کا حکم دیا جائے گا جو کہ فرض ہو۔ وکان الذی قام من القعود الاول، اور اس کے بالمقابل وہ شخص جو کہ آخری قاعدے میں سیدھا کھڑا ہو گیا، حتی استتم قائما، سیدھا کھڑا ہو گیا، داخلا لا فی سنتہ ولا فی فریضتہ، تو وہ نہ تو کسی سنت میں داخل ہوا نہ کسی فرض میں داخل ہوا، کیونکہ 5ویں رکعت یہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ وقد قام من قعود هو سنت، اور وہ ایسے قاعدے سے اٹھا ہے جو کہ سنت ہے۔ فامر بالعود الیہ، لہذا اسے اس قاعدے کی طرف پلٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ وترک التمادی فیما لیس بسنت ولا فریضۃ، اور اس چیز کو برقرار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو نہ سنت ہے اور نہ فرض ہے، چونکہ 5ویں رکعت کا جو قیام ہے نہ سنت ہے نہ فرض ہے، لہذا اس کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کما، جیسے کہ امر الذی قام من القعود الاول الذی هو سنت، جیسا کہ اس شخص کو حکم دیا گیا ہے جو کہ قاعدہ اولا سے اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ وہ سنت سے ثابت ہے یعنی فرض ہے، اور مکمل فلم یستتم قائما، اور مکمل کھڑا نہیں ہوا تھا، فیدخل فی الفریضہ، کہ وہ فرض میں داخل ہو جائے یعنی فرض میں شامل ہو جائے، تو اسے حکم دیا جائے گا ان یرجع من ذلک الی القعود الذی هو سنت، اسے قاعدے کی طرف لوٹ آنے کا حکم دیا جائے گا جو کہ سنت ہے۔ فلہذا امر الذی قام من القعود الاخیر حتی یستتم قائما بالرجوع الیہ، اسی بنا پر، اس بنا پر نہیں کہاں گیا، بالکل اسی طرح قاعدہ اخیرہ سے اٹھ جانے والے کو حکم دیا جائے گا خواہ وہ مکمل کھڑا ہو گیا ہو کہ وہ سنت کی طرف واپس لوٹ آئے۔ لا لما ذهب الیہ الاخرون، یہ اس بنا پر نہیں ہے جس کی طرف دوسرے لوگ گئے ہیں، یعنی دوسرے حضرات نے قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ کے درمیان فرق کیا ہے، اور اس نظر میں یہ پیش کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ یہ فرق حکم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے ہے کہ بندہ یعنی نمازی اگر سنت چھوڑ کر فرض میں داخل ہو جاتا ہے تو فرض کی طرف سنت کی طرف واپس آنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، اور اگر سنت چھوڑ کر فرض میں داخل نہیں ہوتا ہے تو پھر سنت کی طرف لوٹ آنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس نظر کے ذریعے امام طحاوی نے گویا فریق ثانی یعنی جو حضرات قاعدہ اخیرہ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں ان کی تائید کو پیش کیا ہے، لیکن پھر کہتے ہیں قال ابو جعفر فہذا هو النظر عندنا فی هذا الباب، ہمارے نزدیک اس باب میں نظر کا تقاضا یہی ہے، یعنی فرض نہیں ہونا چاہیے قاعدہ اخیرہ کو، یہ امام طحاوی کی اپنی رائے ہے گویا کہ لا ما قال الاخرون، ایسا نہیں جیسا دوسروں نے کہا، ولكن ابی حنیفہ و ابا یوسف و محمد ذهبوا فی ذلك الى قول الذین قالوا، لیکن یہ تینوں حضرات امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ حضرات اس قول کی طرف گئے ہیں، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے یہ کہا ہے ان القعود الاخیرہ مقدار التشہد من صلب الصلاۃ، کہ تشہد کی مقدار قاعدہ اخیرہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ تو متقدمین کے مذہب پر امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے مذہب کو رکھا ہے، وقد قال بما قالوا من ذلك بعض المتقدمین، اور یہی بات بعض متقدمین نے بھی کہی ہے، جیسا کہ
اب یہاں سے امام اعظم کی تائید میں کچھ روایتیں امام طحاوی نے یہاں پیش کی ہیں، ان روایتوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کما حدثنا، یہ ایک روایت ہے، اور ہاں دو روایتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ دیکھیے، کما حدثنا بکر بن ادریس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن یونس عن الحسن فی الرجل، حسن بصری سے ایک شخص کے بارے میں مروی، کس کے؟ یحدث بعد ما رفع رأسه من آخر السجدتی، کہ جو شخص آخری سجدے سے سر اٹھائے اس کے بعد اسے حدث لاحق ہو جائے، یعنی کہ وضو ٹوٹ جائے اس کا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقال، تو حسن بصری نے فرمایا لا یجزئہ حتی یتشہد او یقعد قدر التشہد، اس کو یہ کافی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تشہد پڑھ لے یا پھر تشہد کی مقدار قعود حاصل کر لے۔ تو حضرت حسن بصری متقدمین میں سے ہیں، اور آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ تشہد یہ یعنی قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار ٹھہرنا یہ فرض ہے۔ دوسری روایت یہ حضرت عطا کی ہے، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا سعید بن سابق الرشیدی قال حدثنا حیوة بن شریح عن ابن جریح قال کان عطاء یقول، حضرت عطا فرماتے تھے اذا قضى الرجل التشہد الاخیرہ، جب نمازی جو ہے آخری تشہد پڑھ لے اور فارغ ہو جائے، فقال، اور کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ، فاحدث، اور اتنے کہنے کے بعد اسے حدث لاحق ہو، وَإِن لَّمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، اگرچہ اس نے دائیں بائیں سلام نہ پھیرا ہو، جب بھی فَذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اس کے بعد اسی معنی کی کچھ کلام یہاں ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ یعنی جو شخص تشہد پڑھ لے قاعدہ اخیرہ میں اور یہ سلام وغیرہ پیش کر دے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو نماز سے باہر ہونے کے لیے سلام جو ہے دائیں بائیں پھیرا جاتا وہ نہیں کرے، اور اتنے میں وضو ٹوٹ جائے، تو فقط تمت صلاتہ، اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ یا تو آپ نے فقط تمت صلاتہ فرمایا، یا یہ فرمایا فلا یعود الیہا، یعنی نماز کی اعادے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تابعین یعنی متقدمین میں سے جو تابعین ہیں ان کی اقوال کو پیش کیا گیا امام اعظم کے مذہب کی تائید میں۔ یعنی مطلب یہ ہے امام طحاوی کہنے کا کہ نظر اور قیاس تو انہی لوگوں کی مضبوط ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ قاعدہ اخیرہ فرض نہیں ہے، تو ان کی قیاس کے اندر قوت زیادہ ہے، لیکن متقدمین کے مذہب پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ لہٰذا ان حضرات کے اقوال کو دیکھتے ہوئے اور جو احادیث باب میں گزری ہیں ان تمام احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی فتویٰ دیا جائے گا کہ قاعدہ اخیرہ یہ فرائض نماز میں سے ہیں۔ اور یہ باب کی غالباً یہ آخری حدیث تھی یہ ہمیں بتانے کی، فقط تمت صلاتہ وقال فلا يعود الیہا۔ اب یہاں جو ہے یہ باب مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد وطر کا جو باب ہے انشاءاللہ تعالیٰ اندر نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔